بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور فتح مکہ۔ پھر جمعے کے دن 19 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی حصے قدا سے اپنی سبز ٹکڑی کے ساتھ داخل ہوئے۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے، اس وقت قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس رب کے لیے بڑی تواضع و خاکساری اختیار کیے ہوئے تھے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی فتح سے سرفراز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی آواز بلند تھی اور مکے والے اپنے گھروں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کے لیے خیف کے علاقے میں خیمہ لگایا گیا۔ آپ کے پاس ابو طالب کی بیٹی ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوش آمدید کہا۔ ام ہانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے 2 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں بتایا کہ میں نے انہیں پناہ دے دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے ام ہانی نے پناہ دی اسے میں نے بھی پناہ دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور مسجد حرام کی طرف چل پڑے۔ مہاجرین اور انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ کے پیچھے اور آپ کے ارد گرد لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی جانب بڑھے، آپ کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی اس سے استلام کیا، پھر سواری پر بیت اللہ کا 7 چکر طواف کیا۔ اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کے پاس سے بھی گزرتے اسے اپنی چھڑی سے مارتے اور کہتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل مٹنے والی چیز ہے۔ اور پھر تلاوت کی، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔ کہہ دو حق آ گیا، باطل نہ پہلے کچھ کر سکا اور نہ کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس بت کی طرف اپنی چھڑی سے اشارہ کرتے، وہ بت اپنی پشت کے بل گر جاتا اور صحابہ کرام اسے توڑنے لگ جاتے، یہاں تک کہ کعبے کے ارد گرد تمام 360 بتوں کو انہوں نے توڑ دیا۔